اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ پہلے پہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول یوں شروع ہوا کہ آپ کو سچے خواب آتے تھے۔ رات کے وقت آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کے سورج کی طرح صبح کے وقت آپ پر ظاہر کر دیا جاتا۔ ثم حبب الیہ الخلاء، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں رہ کر آپ تفکر اور تدبر کرتے، آنے جانے والے قافلوں کی مہمان نوازی کرتے، حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ جس میں آ کر جبریل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو کہا کہ اقرا، پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ پھر کہا کہ اقرا، آپ پڑھیے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے پھر وہی جواب دیا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ جبریل نے آپ کو دوسری مرتبہ اپنے سینے کے ساتھ لگا کر خوب زور سے بھینچا اور پھر کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ پہلی وحی کا نزول محمد الرسول اللہ میں مکمل کیا۔ آپ علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف لائے تو زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کی یہ حالت اور آپ کا یہ انداز، آپ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو ساری بات بتلائی۔ سیدہ عائشہ نے تسلی کے جو الفاظ بولے وہ بہت کم بیویاں بولتی ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کو اپنی صحیح کے اندر نقل بھی کیا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی، پہلی بات تو یہ ہے کہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ کبھی بھی آپ کو کہیں پر بھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ کی خوبی یہ ہے کہ آپ رشتہ داریاں نہیں توڑتے۔ وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بے سہارا ہوں آپ ان کا سہارا بنتے ہیں، جتنے حاجت مند ہوں آپ ان کی حاجت پوری کرتے ہیں، کوئی معاشرے کا گرا پڑا فرد بھی کیوں نہ ہو آپ اس کا کام کر گزرتے ہیں، یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہیں، آپ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دثرونی دثرونی، میرے اوپر کمبل دے دیں، میرے اوپر جلدی سے کمبل دے دیں۔ آپ نے یہ کمبل اپنے اوپر اوڑھا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ آیات نازل فرمائی۔ یا ایھا المدثر، اے کمبل کے اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو، یہ لیٹنے کا وقت نہیں ہے، یہ آرام کرنے کا وقت نہیں ہے، آپ کو سبق پڑھا دیا گیا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ نے سبق پڑھ لیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو سکھا دیا ہے کہ آپ کا خالق و مالک، آپ کا رب، آپ کا پروردگار، آپ کی عبادتوں کے لائق ایک اللہ ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جو آپ کا پالنہار ہے۔ آپ نے اس کی پہچان خود بھی اپنے دل میں رکھنی ہے، اور یہ سارے لوگ، یہ پوری دنیا لتنذر ام القری ومن حولها، یہ ام القری اور اس کے ارد گرد کی پوری دنیا، اس کی رہنمائی کا، اس کی ہدایت کا بار آپ کے کندھوں پر ڈال دیا ہے۔ قم فانذر، کھڑے ہوں اور اپنے لوگوں کو ڈرائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی
یہ لیٹنے کا وقت نہیں ہے. قم فانذر وربک فکبر. کبریائی آپ کے رب کی ہوگی، قانون آپ کے رب کا ہوگا، توحید اور حاکمیت آپ کے رب کی ہوگی. اگر کسی کا سکہ چلے گا تو ایک اللہ کا سکہ چلے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھئے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اس راستے پر چلتے ہوئے مشکلات آئیں گے، اس راستے پر چلتے ہوئے آپ کو پتھر بھی کھانے پڑیں گے، اس راستے پر بے شمار قربانیاں دینی پڑیں گی. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اس راستے پر چلتے ہوئے صبر اپنے لیے نہیں، اپنے رب کے لیے صبر کرنا ہے. اپنے رب کے لیے آپ نے چپ رہنا ہے. اور صبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر اپنے اوپر لازم کر لیا. جس وقت یہ آیات نازل ہوئی، آپ ان آیات کے بعد کی تاریخ اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کے واقعات کو لیجئے. کہیں پر بھی آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ اللہ کے رسول آرام کی غرض سے کہیں بیٹھے ہو. اللہ کے رسول نے کبھی آرام کیا ہو. آرام اور سکون یہ دو متضاد چیزیں ہیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں. آرام کا تعلق جسم کے ساتھ ہے اور سکون کا تعلق بندے کے دل کے ساتھ ہے. آقا علیہ السلام نے پوری زندگی سکون کی حالت میں بسر کی، لیکن آرام ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کیا، کیونکہ رب نے پہلا حکم دیا تھا کہ قم فانذر. کھڑے رہنا ہے اور ڈراتے رہنا ہے، کھڑے رہنا ہے اور رب کی حاکمیت کی، رب کی توحید کی، رب کی باتوں کی تعلیم لوگوں کو دیتے رہنا ہے. اور قربان جائیے اللہ پر کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت کا پہلا سبق کیا رکھا؟ اقرا، پڑھنا، تعلیم دینا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دین کے لیے سب سے پہلے انتخاب آپ کا کیا ہے، اقرا، لہذا آپ پڑھیے. آقا علیہ السلام نے پڑھا اور پھر اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو پڑھایا. صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دی، انہوں نے اپنے شاگردوں کو علم دیا، اور سینہ بسینہ یہ قرآن آج الحمدللہ بغیر کسی فرق کے ہم تک پہنچا ہے. فللہ الحمد. اس پر اللہ کی بڑی تعریف ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ قرآن جیسے نازل ہوا، جس حال میں نازل ہوا. امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے، جو دیکھنا چاہتا ہے کہ بدر و احد کے مارکے کیسے ہوئے، جو دیکھنا چاہتا ہے کہ مدینہ اور مکہ کے حالات کیسے تھے اور کن حالات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، وہ قرآن کا مطالعہ کرے، وہ قرآن کو پڑھے. اور جب ہم قرآن کے اوپر غور کرتے ہیں تو یہ علم کی وہ کتاب ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے سب سے بہترین بندہ وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھتا ہے، جو قرآن کو سیکھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے یا مدرسے میں جاتا ہے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. کوئی بندہ علم کے راستے پر چلے، علم کے لیے اپنے گھر سے نکلے، علم کے راستے پر چلنے والا ہو، فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ایسے ہے گویا کہ جہاد کرنے والا. فرشتے اس کے قدموں میں اپنے پر بچھاتے ہیں. سمندر کی تہوں میں رہنے والی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں. یہ علم بڑا وسیع علم ہے، یہ بڑا فضیلت والا علم ہے، یہ دنیا جہان کے علموں سے بڑھ کر ایک علم ہے جو آپ قرآن کا علم اپنے سینوں میں بٹھا رہے ہیں، جس کو آپ یاد کر رہے ہیں، دن رات اس کو دہراتے چلے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت آپ کی زندگیوں میں برکتیں نازل فرمائے. اس کے اوپر عمل کرنا سیکھیے، کیونکہ علم اور عمل یہ لازم و ملزوم ہے. اگر کسی بندے کے پاس علم ہوا، اگر کسی کے پاس قرآن اور حدیث کی بات موجود ہوئی لیکن اس نے عمل نہ کیا، اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے گویا کہ گدھے کی مثال. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار. اس کی مثال ایسے ہے گویا کہ گدھا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ کس زمرے میں ذکر کیا کہ ہم نے یہودیوں کو تورات جیسی کتاب عطا فرمائی. یہ عظیم کتاب
ہدی للناس جو لوگوں کی ہدایت کا سامان تھی، اور اس میں ہم نے زندگی گزارنے کے ہر اندھیرے میں روشنی کا سامان بھی رکھا تھا، لیکن یہودیوں نے اسے پسے پشت ڈال دیا، اس کو پیچھے کر دیا۔ آج ہم لوگ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں قرآن کو پیچھا نہیں کرنا، قرآن کو پیچھا نہ کرنا، ہم قرآن کو اپنے آگے رکھتے ہیں، اس کو پیچھا نہیں ہونے دیتے۔ لیکن قرآن کا پیچھا یہ بھی ہے کہ انسان قرآن کا علم بھی حاصل کرے، قرآن اس کے پاس موجود بھی ہو اور اس پر عمل نہ کرے۔ یہ قرآن کا زیادہ پیچھا کرنا ہے، یہ قرآن کو زیادہ پس پشت ڈالنا ہے۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات اپنے دل سے نکال دیں کہ جن لوگوں نے کوئی کام نہیں کیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے، کتاب کو پس پشت ڈال دیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، انہوں نے کتاب کو پس پشت ڈالا، ان قریب اللہ ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے۔ اور کتاب کو پس پشت ڈالنا یہی تو ہے کہ انسان قرآن کا سبق بھلا دے، انسان قرآن کی تعلیمات کو بھلا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم، آدم کے بیٹے کو پاؤں کی مٹی نہیں چھوڑنے دی جائے گی۔ یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، کل قیامت کے دن آدم کے بیٹے کو اللہ کے ہاں کھڑا کر کے پاؤں کی مٹی نہیں چھوڑنے دی جائے گی، اس کو ہلنے نہیں دیا جائے گا۔ حتی یسأل عن خمس، اس سے یہاں تک کہ 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے، اور ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے وَمِنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ، تو نے جو علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا ہے۔ جو علم سیکھا کرتا تھا، جو تو علم لیتا تھا، اپنے استاد سے سبق پڑھتا تھا، اس علم کے اوپر عمل کتنا کرتا تھا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں معراج پر گیا تو میں نے وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں اور دردناک عذاب میں ان کو مبتلا کیا جا رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا من ہؤلاء، یہ کون سے لوگ ہیں جن کے ہونٹوں کو اتنی بے دردی سے آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے؟ تو جواب دیا گیا خطباء امتک، یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں، یہ آپ کی امت کے خطباء، خطبہ دینے والے، درس دینے والے عالم لوگ ہیں۔ خطباء امتک، یہ آپ کے لوگ ہیں، آپ کی امت کے لوگ ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کی نعتیں پڑھنے والے ہیں، ہاں یہی لوگ ہیں۔ تو پھر ان کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ دوسروں کو تو بڑی نصیحت کرتے تھے، دوسروں کو تو اللہ کا دین بڑا سکھاتے تھے، لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، خود اپنے آپ کو بھلا دیتے تھے۔ افلا یعقلون، کیا ان میں عقل نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس دماغ نہیں تھا؟ اچھا برا یہ نہیں سمجھتے تھے اپنا، انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا اور لوگوں کو عمل کے راستے دکھاتے رہے۔ یہ تو عمل اور علم عمل کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے گمراہی ہو۔ انسان نے علم حاصل کیا اور کچھ عمل ہی نہیں کرتا۔ اس انسان کے پاس قرآن موجود ہو اور پھر حدیث کا علم بھی موجود ہو اور اس کے بعد بھی انسان کہے کہ ہدایت آ جائے، میرا بھائی ہدایت کا سارا سامان تو آپ کے پاس موجود ہے، اس کے علاوہ کون سی ہدایت کے انتظار میں ہے؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جہنمیوں کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ ان میں سے ایک شخص، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک شخص اس کے پیٹ کی انتڑیاں باہر نکل پڑیں اور وہ عذاب کی شدت سے دوچار ہو کر اپنی انتڑیوں کے گرد فیدور کما یدور الحمار، وہ انتڑیوں کے گرد چکر لگائے گا، گدھے کی طرح وہ چکر لگائے گا۔ پھر لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اس کو پہچانیں گے، ارے تم وہی نہیں جو ہمیں نیکی کا حکم دیتے تھے؟ کیا تم وہی نہیں جو ہمیں گناہوں سے روکا کرتے تھے؟ تم یہاں پر کیوں آ گئے؟ تم تو سب سے ہمارے بڑے نیک تھے، بہت بڑے عالم تھے، تم کیوں یہاں پر؟ وہ آگے سے جواب دے گا ہاں میں تمہیں سکھایا کرتا، میں تمہیں بتایا بھی کرتا، میں ساری باتیں تم سے کرتا تھا، تمہیں نیکی کا حکم بھی دیتا تھا، تمہیں برائی سے منع بھی کرتا تھا، لیکن میں اپنے آپ کو بھلا دیتا تھا۔
میں اپنی تنہائی میں اپنے رب کو بھول جاتا تھا، میں بھی گناہ کے سارے کام کرتا تھا، میری راتیں بھی رنگین ہوتی تھیں، میں بھی گانے گاتا تھا، میں بھی فلمیں دیکھا کرتا تھا، میں بھی یہ کام کر لیا کرتا تھا، کس لیے کہ میں بھی تو مزہ دینا چاہتا ہوں، میں بھی تو انسان ہوں، اور سارا دن مدرسے پڑھ کے میں بھی اکتا جاتا ہوں، میرا بھی تو کوئی حق بنتا ہے۔ میرا بھائی اللہ کا حق زیادہ بنتا ہے، اللہ احق ان تخشاہ، اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ آپ اس کا ڈر اپنے دل میں رکھیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس قرآن کو اپنے سینے میں جگہ دیں اور یہ قرآن زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے، تو امام شافعی رحمہ اللہ کی نصیحت اپنے دل کے اندر بٹھا دیں۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد امام وکیع رحمہ اللہ کے ہاں شکایت کی کہ مجھے سبق یاد نہیں رہتا، مجھے سبق بھول جاتا ہے، میں بار بار یاد کرتا ہوں لیکن وہ بھول جاتا ہے۔ فارشدنی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ اے شافی گناہوں کو چھوڑ، جب گناہوں کو چھوڑ دو گے فإن العلم نور، یہ علم نور ہے، یہ علم روشنی ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُؤْتَاهُ الْعَاصِي، اور اللہ کا نور، اللہ کی روشنی، اللہ کا رنگ کسی گنہگار کو نہیں دیا جاتا۔ جس طرح سے نور اور روشنی ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایسے ہی علم اور جہالت ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اپنی قدر کیجیے، آپ دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے دین کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ گناہوں سے بچنے والے بنے۔ میرا بھائی اگر آج آپ کے ایک گناہ کو دیکھ کر کسی دوسرے بندے نے دلیل پکڑ لی کہ ہاں وہ مولوی بھی ایسا کرتا ہے، وہ مدرسے میں پڑھنے والا بھی ایسے ہی گناہ کا کام کرتا ہے، اس کے لیے جائز ہے تو میرے لیے ناجائز کیوں؟ وہ خود اس گناہ کے اوپر عمل کرتا ہے لیکن آپ کے کھاتے میں اس کا کیا ہوا گناہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ آپ سبب بنے ہیں، آپ ذریعہ بنے ہیں کسی کو گناہ کے اوپر لگانے کا۔ اس لیے اپنی حفاظت کیجئے، اپنے اعمال کی حفاظت کیجئے، راہ چلتے ہوئے اپنی نگاہ کو نیچا رکھیے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اسلامی وضابطہ کو اپنائیے، اسلامی آداب کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیے۔ کیوں؟ آپ اللہ والے ہیں، آپ اللہ کے دین کے علم بردار ہیں، اللہ نے آپ سے اپنے دین کا کام لینا ہے۔ اور پھر اسی بات کو ذہن میں رکھیے، امام ابو درداء رضی اللہ عنہ یہ اپنے شاگردوں کے ہاں ان کو علم سکھانے میں بڑے ماہر تھے، ان سے یہ کہا کرتے تھے کہ ابو درداء اگر کل قیامت کے دن تجھ سے پوچھا گیا حل علمت، کیا تیرے پاس علم موجود تھا؟ فاقول نعم، میں کہوں گا ہاں میرے پاس علم موجود تھا۔ تو اللہ نے اگر مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ ابو درداء اپنے علم پہ عمل کتنا کر کے آیا ہے تو ابو درداء کہاں جائے گا؟ ابو درداء کیا کرے گا؟ اپنے علم کے اوپر عمل کرنا سیکھیے۔ اگر یہ آپ عمل نہیں کریں گے تو اللہ کی قسم اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ اپنے علم کے اوپر، اور جو بندہ دوسروں کو تو سکھاتا ہے، دوسروں کو تو نصیحت کرتا ہے لیکن خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، جندب البجلی رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جو بندہ دوسروں کو نصیحت کرتا ہے، جو بندہ دوسروں کو باز کرتا ہے، ان کو درس دیتا ہے، خود علم والا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا، وَيُنْسِي نَفْسَهُ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے مَثَلُ الْمِصْبَاحِ، اس کی مثال ایک چراغ کی طرح کی ہے جو دوسروں کو تو روشنی دیتا ہے لیکن خود جلتا رہتا ہے، اس کے اپنے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے حبیب بن ابی ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں جو علم سیکھتا ہوں اس کے اوپر عمل ضرور کروں اس سے پہلے کہ میری موت کا وقت آ جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو دیکھیے کہ انہوں نے جب یہ حدیث سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا، سینگی لگوائی، اور صحابی رسول ابو طیبہ رضی اللہ عنہ کو اس کی اجرت بھی دی، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے اسی وقت جب میں اپنی مسند لکھ رہا تھا میں نے اپنی احادیث کو لکھنا بند کیا، حجام کو بلا کر اپنے سینگی لگوائی، اس کو اجرت دی اور پھر حدیث کو لکھا کیونکہ میں نے اس حدیث پر ابھی عمل نہیں کیا تھا۔ اور مسند احمد احادیث کی کتابوں میں سے سب سے بڑی کتاب ہے، اس لیے اپنے علم کے ساتھ اپنے عمل کو مربوط کیجیے۔
اپنے علم کے ساتھ اپنے عمل کو لے کر آئیے. اگر یہ عمل نہ ہوا تو میرا بھائی علم کا کوئی فائدہ نہیں. لوگ بھی باتیں کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بھی بندہ ناکام ہو جائے گا, وہ نقصان اٹھائے گا. اپنی قدر کیجئے, اپنی حفاظت کیجئے. دنیا میں کوئی مخلص نہیں, اپنے ساتھ مخلص ہو جائیے. جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں علم کی کوئی قدر نہیں جب تک اس کے ساتھ عمل نہ ہو. اگر اللہ کے ہاں عمل کے بغیر علم کی قدر ہوتی تو اللہ کبھی بھی قرآن میں یہ نہ کہتے کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی بن مریم. اللہ نے بنی اسرائیل کی زبان کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت کر دی. اگر اللہ کے ہاں بغیر عمل کے علم کی قدر ہوتی, اور اگر اللہ کے ہاں بغیر اخلاص کے عمل کی قدر ہوتی تو اللہ کبھی منافقین کے اوپر لعنت نہ کرتے. اللہ کبھی بھی کسی منافق کے متعلق یہ نہ کہتے لا تقم علی قبری, اے محمد آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا. کبھی اللہ یہ نہ کہتے. اپنے اندر عمل اور عمل میں اخلاص کو لے کر آئیے, کیونکہ یہ دو لازمی چیزیں انسان کو اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہیں. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وما توفیقی الا باللہ.